تمام ارکان نے اتنی محنت کر کے ایک کٹ موشن لگایا سر، ان کی آئی اپوز تو سمجھ آتی ہے، لیکن سر یہ میری 7 نمبر پہ کٹ موشن ہے اور سر میں نے اسپیشلی لکھا ہوا ہے ٹو ڈسکس دی پرفارمنس آف دی فیڈرل کیبنٹ۔ سر میں یہ سمجھتی تھی کہ فائنانس منسٹر میں اتنا جگرا ہوگا، اس قدر شاید ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ اس پہ کہیں گے کہ نو آئی ڈو ناٹ اپوز، آئی ایم ہیئر ٹو آنسر آن دی پرفارمنس آف دی کیبنٹ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے جیت کر نہیں آئے ہوئے ہیں، فارم 47 کے پیداوار ہیں، جواب دے نہیں سکتے، تو سر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ سر یہ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ کٹ موشن پر آئیے جی کٹ موشن کی سر کابینہ کی پرفارمنس کے اوپر بات کر رہی ہوں سر، یہ ایٹ لیسٹ فائنانس منسٹر کو اپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سر دوسرا، سر یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے سر، اس میں 84 فیڈرل منسٹر، وزیر، مشیر، اسپیشل اسسٹنٹ، پارلیمنٹری سیکرٹری اور اسٹیٹ منسٹر سر اس کے اندر موجود ہے۔ اب سر جو فیڈرل منسٹر ہے یا اسٹیٹ منسٹر ہے سر، وہ تو اپنی گاڑی کے اوپر فلیگ لگا سکتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے سر آپ لوگ اس کے اوپر عوام بھی نظر رکھے، سر آپ کی اپنی کابینہ بھی نظر رکھے کہ سر باقی لوگوں نے سر جن کا سٹیٹس فیڈرل منسٹر کا یا اسٹیٹ منسٹر کا نہیں ہے سر، انہوں نے پاکستان کی حکومت کا جھنڈا اپنی گاڑی کے اوپر کیوں لگایا ہوا ہے؟ دے آر ناٹ الاؤڈ۔ اور سر جب یہیں سے غبن اور فراڈ شروع ہو جاتا ہے سر، جب وہ اپنی گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا لیتے ہیں سر، دیٹس لانگ سر، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سر دوسرا، سر جو کابینہ ہوتی ہے سر وہ مدر آف آل، سر جو کابینہ ہوتی ہے سر وہ مدر آف آل منسٹریز ہیں، اور سر اس کو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئر کرتے ہیں۔ تو سر جو کابینہ کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو سر دنیا دیکھتی ہے، پورا پاکستان دیکھتا ہے، 25 کروڑ عوام دیکھتی ہے، اور سر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کابینہ کے وزیر مشیر ہوں گے وہ کوئی عاجز ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، پبلک کے لیے، عوام کے لیے سر کوئی بات کریں گے۔ لیکن سر افسوس کی بات ہے کہ اس پورے کابینہ کا جو رویہ بہت ہی سر ایروگنس میں ہے سر، بہت ہی متکبرانہ ہے سر۔ ابھی سر یہ جنگ گزری ہے پلگام واقعے بعد، جب سر بزدل انڈیا نے ہمارے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، I'm really sorry to سر وزیر کابینہ کی۔ میرا خیال ہے کہ سر یہ جو آج منسٹر صاحب نے اتنے سارے ڈیمانڈ نوٹسز کیے ہیں سر، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے سر، جمہوریت میں ہم نیچے چلے گئے ہیں، غربت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور سر انسانی حقوق میں یا فنڈامنٹل رائٹس میں سر جو ہے وہ پاکستان میں تنزلی آ گئی ہے۔ سر دوسرا، کابینہ کا جو امیج ہے پاکستان کے اندر سر، اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سر یہ اپنا رٹ قائم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں سر، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سر ایک شخص کو کہتے تھے کہ وہ شوگر مافیا ہے سر، شوگر مافیا کو انہوں نے اپنی کابینہ میں لگا دیا۔ سر دوسرے کو کہتے تھے کہ وہ قبضہ مافیا ہے سر، اس کو بھی منسٹر بنا دیا ہے۔ سر تیسرے کو کہتے تھے کہ وہ ڈرگ مافیا ہے سر، اس کو بھی اپنی کابینہ کے اندر مشیر لگا دیا ہے۔ تو سر یہ ان کے بالکل ریٹ نہیں ہے۔ آخری بات سر میں سر بڑی اسپیسیفک کرنا چاہتی ہوں، اوپر مذاق کرتے رہے سر، یہ کابینہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو ریپرزینٹ کر سکے۔ اور سر آخری بات کہ سر کابینہ کے انڈر جو ہے وہ توشہ خانہ آتا ہے سر، توشہ خانہ میں 20 سال کا ریکارڈ ہے، 4000 سے زیادہ سر تحفے ہیں سر۔ یہ پوری پی ڈی ایم کی حکومت، تمام منسٹر، موجودہ منسٹر سر جہیز سمجھ کے سارے توشہ خانہ کے سر تحفے لے گئے۔ اگر سر ایک شخص کے اوپر انہوں نے بے گناہ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا جو ہے سر کیس بنایا سر، وہ بھی بے گناہ ہے سر۔ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جس نے مال لوٹا ہے سر، جس نے ناانصافی کی ہے، گاڑیاں لے کر گئے سر، وہاں سے تحفے لے کر گئے، قالین لے کر گئے سر، ڈنر سیٹ لے کر گئے، گاڑیاں لے کر گئے، سب کے سب سر کابینہ کے سب عوام کو پبلک کر کے بتایا جائے۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ عالیہ کامران صاحبہ۔